پاکستان میں کیا چل رہا ہے، خاص طور پر کراچی میں کیا چل رہا ہے جناب۔ کراچی سے خبر دیتے ہیں آپ کو۔ کراچی سے اغوا باپ بیٹا لاڑکانہ سول لائن سے بازیاب ہوئے۔ سی آئی اے کے اسپیشلائزڈ یونٹ اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل کی دوڑیں لگوانے اور اپنے 2 سالہ بیٹے سمیت خود ساختہ اغوا میں ملوث شخص پر آپ دیکھیں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ڈپٹی ڈائریکٹر نکلا اب وہ شخص۔ اے وی سی سی نے کیسے اغوا برائے تاوان کا کیس حل کیا، نذیر شاہی ہمیں بتائیں گے۔ کافی کمپلیکس سچویشن لگ رہی ہے، ایک تو خود ساختہ اغوا اور اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ خود کیا انکشافات کر رہا ہے، یہ ذرا جانتے ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ سے۔ نذیر بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے اور یہ انفولڈ کیسے ہوئی ساری سچویشن؟ آپ بالکل دیکھیں، صدف گزشتہ روز اے وی سی سی کی جانب سے ایک باپ بیٹے کو لاڑکانہ سے بازیاب کرایا گیا تھا۔ اس پورے جو ٹارگیٹڈ آپریشن تھا اس کے اندر کراچی سے اے وی سی سی، اس کے علاوہ لاڑکانہ پولیس، سی پی ایل سی اور دیگر سورسز کا استعمال کیا گیا۔ جب پولیس وہاں پر پہنچی تو انہوں نے دیکھا ایک کوارٹر تھا جہاں پر ایک شخص اپنے بیٹے کو جوتے پہنا رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اغواکار موجود نہیں تھا، جس کے بعد جب ان کو باضابطہ طور پر تحویل میں لے کر کراچی منتقل کیا گیا تو پھر اس شخص کی جانب سے دوران تفتیش انکشاف کیا گیا۔ اشفاق احمد کا بیک گراؤنڈ آپ کو میں بتاؤں، وہ ڈپٹی ڈائریکٹر پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ 18 تاریخ کو وہ اپنے 2 سالہ بیٹے اذان کے ساتھ شارع فیصل پر ایک ATM استعمال کرنے گیا تھا، اس کے بعد واپس نہیں آیا، جس کے بعد جب اس کی بیوی کے نمبر پر 10 لاکھ روپے تاوان کا میسج موصول ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اغوا ہو چکا ہے، جس کے بعد اس کا باقاعدہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ پولیس سے جب ہماری بات ہوئی، ایس ایس پی اے وی سی سی آصف رضا بلوچ انتہائی ایسے آفیسر ہیں جنہوں نے اغوا کے کئی کیسز حل کیے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ یہ ہنی ٹریپ نہ ہو گیا اور اپنے بچے سمیت کہیں ایسے ڈاکوؤں کے چنگل میں نہ چلا گیا جس سے اس کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ مال تو کہیں نہ کہیں مینج ہو جاتا ہے لیکن جان چلی جائے تو واپس نہیں آ سکتی، اور چھوٹا بچہ تھا جس کی وجہ سے اس کیس کو ہائی پروفائل کے طور پر لیا گیا۔ ٹیکنیکل بنیادوں پر اس کی لوکیشن اور دیگر چیک کی گئی تو اس کی لوکیشن لاڑکانہ کی آئی، اور جب وہاں سے اس کی بازیابی کی گئی تو وہاں پھر تصاویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نہ وہاں کوئی اغواکار موجود ہے، نہ کوئی ایسی صورتحال ہے، اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو خود ایک سرکاری افسر ہیں، انہوں نے خود ساختہ اغوا کا جو ڈرامہ رچایا تھا صرف اس لیے رچایا تھا کہ یہ اپنے سرکاری کام کے علاوہ پرائیویٹ طور پر بھی کچھ کام کرتے تھے، جس کے لیے انہوں نے کئی لوگوں سے رقم قرض لے رکھی تھی اور ان کو اس کام میں نقصان ہو گیا تھا، اور جو ان کے دوست تھے، جاننے والے تھے، ان سے جب رقم کا تقاضا کر رہے تھے تو ان کو واپس نہ کرنے یا ایک مزید ایک بہانے کے لیے انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ رچایا جس نے نہ صرف ان کی اپنی فیملی کو دھچکا پہنچایا بلکہ پولیس کی دوڑیں لگوا دی۔ کسی بھی ایک ایسے کیسز پر بڑے پیمانے پر پیسہ خرچ ہوتے ہیں، سورسز ہوتی ہیں، اور قانونی طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اس طرح کا جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے یا اس طرح کی صورتحال پیدا کرتا ہے اس کو پھر اصل مقدمے میں بند کرنا چاہیے۔ تو جو اے بی سی سی صاحب کی فیملی نے، اہل خانہ نے مقدمہ درج کرایا ہے نا، تو ابھی تو کیس اس وقت سٹیٹس کیا ہے؟ یہ جو اشفاق صاحب ہیں ان پر کس دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے پوری ادارے کی دوڑیں لگوا دی، پورا پولیس کا سسٹم جو ہے انہوں نے ایک دم سے اس کو اوپر نیچے کر دیا، اور اپنی بیگم سے تاوان، تو وہ بھی کہاں سے لے کے یہ پیسے دیتی ہیں؟ اگر تو یہ معاملہ مزید اس طرح چھپا رہتا تو اب ان پہ کیس کس طرح آگے بڑھے گا؟ بالکل دیکھیں صدف، ہماری جو سی آئی اے کا اسپیشلائزڈ یونٹ ہے، یہ اینٹی وائلنٹ اینڈ کرائم سیل، میری اس کے جو اعلیٰ آفیسر ہے آصف رضا بلوچ، میری ان سے یہی بات ہوئی ہے کہ اب اس کے خلاف آخر کیا کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ سرکاری افسر ہے، جو اس طرح سرکاری افسر ہوتے ہیں تو اس کے لیے باقاعدہ پولیس کو ایک اجازت لینی پڑتی ہے بالا حکام سے کہ اس کے خلاف کیا کیا جائے۔ دوسرا، ہمارے یہاں ایک سمپیتھی، ایک ہمدردی کا ایک تاثر پایا جاتا ہے، صرف یہ سرکاری افسر نہیں بلکہ کئی جگہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے کے لیے چڑھتے ہیں اور بچا لیے جاتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی، جبکہ پاکستان کے قانون میں یہ کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص کسی کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کرواتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے تو وہ ریورس میں اس کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا۔ تو یقینی طور پر جس طرح یہ شخص پہلے ہی مفلس ہو چکا ہے اور اس کے بعد پیسے دینے کے لیے بھی نہیں ہے تو پولیس یہاں پر بھی شاید ہمدردی دکھائے گی، اس کے خلاف مقدمہ تو درج نہیں ہوگا لیکن سبق ضرور اس کو حاصل ہو گیا ہوگا کہ جھوٹ ہوتا ہے، لوگوں سے مزید ٹائم لے کر یہ ان کا قرض اتار سکتا تھا لیکن اس نے اپنے پورے خاندان کو اذیت میں ڈالا، اپنے بچے کو 2 سالہ بچے کو اس نے عزت کا بھی سوال ہوتا ہے۔ بہت شکریہ نذیر شاہ، ہمیں تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔